بسم الله الرحمن الرحيم. ایمان کا اقرار کرنے والوں کے لیے یہ قانون بنایا ہے کہ ایمان کے بعد اسے جانچا جائے گا. سورہ العنکبوت کے اندر فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا سمجھ رکھا ہے، کیا خیال اور گمان ہے لوگوں کا ان يتركوا ان يقولوا آمنا، صرف اس اقرار اور اس بات پہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ زبان سے کہہ لیں گے آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، فرمایا ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے جن لوگوں نے ایمان کا اقرار کیا تھا. اور اس آزمائش کی وجہ بتائی جاتی ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. فرمایا تاکہ ہم جانچ لیں ان لوگوں کو. بلکہ اس آیت کی اس حصے کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، ضرور وہ اللہ انہیں جانچے گا. الَّذِينَ صَدَقُوا، ان لوگوں کو جو سچے ہیں، تاکہ وہ ظاہر ہو جائے کہ یہ سچے ایمان والے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور اللہ رب العزت ظاہر کرے گا ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں. ایمان کا دعویٰ تو انہوں نے کیا ہے، لیکن ایمان ان کے دلوں کے اندر نہیں اترا ہے. عملی طور پر انہوں نے اللہ اور رسول کی بات نہیں مانی ہے، صرف زبان سے انہوں نے اقرار کیا ہے. تو اس چیز کے لیے اللہ رب العزت نے اسے آزمانے کے لیے اللہ نے اس انسان کے اوپر، اس مومن کے اوپر اپنے کچھ احکامات لاگو کیے ہیں، لازم کیے ہیں. اور جنت کے لیے یہ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ جو کوئی ایمان کے بعد، صحیح عقیدے کے بعد اللہ کے ان اوامر کے اوپر عمل کرے گا اور اللہ کے نواہی سے اپنے آپ کو وہ بچائے گا، تو ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے. روزوں کی فرضیت کی بھی یہی وجہ بیان کی ہے. فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ تقوی کیا چیز ہے؟
اس کا مادہ ہے واو قاف یا. اس کے معنی ہوتے ہیں وقشع کہتے ہیں کسی چیز کے ضرر اور تکلیف سے محفوظ ہونا، اپنے آپ کو بچانا. اور یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ اس کو آپ ایک حد اعتدال کہے کہ اللہ رب العزت نے جو حدود ایک مومن کے لیے مقرر کیے ہیں، جس کو قرآن دل کا حدود اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں سے نہ آگے بڑھنا اور نہ ان سے پیچھے ہٹنا، نہ ان کے اندر زیادتی کرنا، نہ ان کے اندر کمی کرنا، یہ ہے اصل میں تقویٰ. ہمارے ہاں تقویٰ کا ایک غلط تصور جو ہے پایا جاتا ہے. ہم متقی اور پرہیزگار اس شخص کو سمجھتے ہیں جس نے لمبا جیسا جبہ پہنا ہو، یا سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہو، یا اس کے پانچے ٹخنوں سے اوپر ہو، یا چہرے پہ لمبی داڑھی ہو، یا ہاتھ کے اندر بڑی تسبیحات ہو، یا وہ کثرت سے نوافل پڑھتا ہو، یا وہ تہجد گزار ہو. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ کم از کم نیکی کے کام ہے، اس کو ہم برائی کے کام نہیں کہتے ہیں. تقویٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن قوم اس سے آگے بڑھ کے تقویٰ اس کو سمجھتی ہے کہ کوئی شخص کسی غار میں بیٹھ گیا، کسی قبرستان میں بیٹھ گیا، چلا کشی شروع کر دی اس نے، یا ترک دنیا اس نے اختیار کر لیا، دنیا کو چھوڑ دیا، تارک دنیا ہو گیا، کسی ویرانی میں جا کے وہ بیٹھ گیا، یا اس نے تعویذ اور گنڈوں کا کام شروع کر دیا کسی کونے کے اندر بیٹھ کے. تو ایسے شخص کو لوگ متقی، پرہیزگار اور بزرگ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ جتنے کام ہیں یہ غیر شرعی ہے. نہ اسلام ہمیں تارک دنیا بناتا ہے، نہ اسلام نے ہمیں کہا ہے کسی غار کے اندر بیٹھ جاؤ، نہ اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح لے لو لمبی سی اور اس مالا کو جو ہے تم گھماتے رہو. نہ اسلام نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ہم دم اور تعویذ کا کام کریں، لوگ ہمارے پاس آئے اور انہیں دم کرتے رہے اور تعویذ دیتے رہے. لیکن ہمارے یہاں ایسے لوگوں کو بزرگ اور متقی کہتے ہیں. اگرچہ یہ لوگ اس قدر اسلام سے دور ہو کہ یہ صلاۃ بھی نہ پڑھتے ہو اور زکوٰۃ بھی نہ دیتے ہو اور روزے بھی نہ رکھتے ہو، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، اب یہ عبادات سے آزاد ہو گئے ہیں،
انہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تک پہنچ گئے ہیں۔ قرآن مجید تقویٰ کس چیز کو کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کس کو کہا ہے؟ اصل تقویٰ وہی ہے جو قرآن اور سنت کے اندر ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ تقویٰ کے معنی کے لیے قرآن مجید سے کچھ آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسی سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھیں، آیت 197 کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ فرمایا حج کے مہینے معلوم ہے، مقرر ہے، بس جس کسی نے اس میں اپنے اوپر حج لازم کر دیا، یعنی اس کا ارادہ کر لیا، تو اس کے اوپر کچھ پابندیاں اللہ رب العزت نے لگائی ہے کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد، حج کا ارادہ کرنے کے بعد فلا رفث، شہوت کی باتیں وہ نہیں کرے گا، ولا فسوق، گناہ اور نافرمانی کے کام وہ نہیں کرے گا، ولا جدال، جنگ اور جھگڑے نہیں کرے گا، فی الحج، حج کے دوران۔ آگے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی نیکی کا کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، اور اپنے لیے رائے خرچ ساتھ میں لے لو، راستے کا خرچ ساتھ میں لے لو۔ فإن خیر الزاد التقوى، اور فرمایا جو زاد راہ ہے بہتر وہ ہے تقوی۔ واتقونی، مجھ سے ڈرتے رہو، یعنی میری مخالفت، میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ تو آپ دیکھیں حج کے دوران کچھ پابندیاں اللہ نے لگائی ہے اور اس کو اللہ نے تقویٰ کہا ہے۔ اب حج کی قبولیت اس بات کے اوپر ہے کہ اللہ کے ان احکامات کو مانے جائے، ان نواہی اور اوامر کے اوپر عمل کیا جائے، ورنہ حج قبول نہیں ہوگا۔ حج کے دوران اگر کوئی شہوت کی باتیں کرتا ہے، مباشرت کرتا ہے، یا گناہ کے کام کرتا ہے، یا وہاں لڑائیاں کرتا ہے، تو یہ 4.5 لاکھ نہیں 10 لاکھ بھی خرچ کر کے جائے گا تو اس کا حج اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا اس کاموں سے یہ منع ہی نہیں ہو رہا۔ حج اس کا قبول ہوگا جو اللہ کے ان احکامات یعنی اوامر اور نواہی کو مانے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں
سورت المائدہ کے اندر ابتدا کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے آیت نمبر 2 کے اندر وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تعاون کرو ایک دوسروں سے عَلَى الْبِرِّ نیکی میں، وَالتَّقْوَى اور تقوی کے اندر، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون مت کرو. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی مخالفت اور نافرمانی سے بچو. ان اللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یہاں دیکھیں اللہ نے 2 کاموں سے منع کیا ہے اور 2 کاموں کو اللہ نے حکم دیا ہے. جہاں کہیں بھی بر اور تقوی کا کام کوئی کر رہا ہو تو مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ تعاون کرو. یہ نہیں دیکھو کہ وہ کون ہے، ان کے ساتھ تم بھی تعاون کرو، مدد کرو ان کی. 2 کاموں سے منع کیا ہے کہ جو کوئی بھی اسم یعنی گناہ، عدوان یعنی زیادتی کا کام کر رہا ہے تو ان کے ساتھ تعاون مت کرو، اگرچہ تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، تمہاری جماعت کا آدمی کیوں نہ ہو. یہاں دیکھیں بر جو ہے وہ اسمن کے ضد میں ہے اور تقوی جو ہے عدوان کے ضد میں ہے. اور یہ سب سے بہترین معیار ہے کسی چیز کو ناپنے اور جانچنے کا، پہچاننے کا، کہ ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. تعرف الاشیاء بازدادها، اپنے ازداد سے جو ہے وہ چیزیں پہچانی جاتی ہے. جیسے ہم سفید جانتے ہیں، جب ہمارے سامنے کالا ہوتا ہے، کالے کی تعارف ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کالا، یہ سفید ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے. اسی طرح یہاں اللہ رب العزت نے بر کو اسم اور تقوی کو عدوان کے مقابلے میں اللہ لایا ہے. تو معلوم ہوا اسمن کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹنا، اس میں کمی کرنا، یہ اسمن ہوتا ہے. اور اللہ کے حکم سے آگے بڑھ جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور ان کے اقوال سے آگے بڑھ جانا، اپنی منمانی کرنا، یہ عدوان ہے. اور اللہ کے احکامات کے اندر مسابقت کرنا، دوسروں سے آگے بڑھ جانا. ایک ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، رسول کے طریقے سے آگے بڑھ جانا، ایک ہوتا ہے اللہ کے حکم میں ایک دوسروں سے آگے بڑھ جانا. سابقو جو قرآن کہتا ہے، آگے بڑھو ایک دوسرے سے، یہ نیک کام ہے. اور اس کو کہتے ہیں بر، یہ اسمن کے مقابلے میں ہے. جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم بر کو حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک تم اللہ کے راہ میں وہ کچھ نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہو، جس سے تم محبت رکھتے ہو. ویسے تو آج کل یہ ہوتا ہے، انشاءاللہ انفاق فی سبیل اللہ پہ بھی رمضان میں ایک درس ہوگا، ضمناً میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر انسان لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ فضول خرچیوں میں لگا دیتا ہے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے یہ بخیل ہو جاتا ہے. خرچ کرتے ہوئے 10 مرتبہ سوچتا ہے خرچ کروں یا نہیں کروں، خرچ کروں یا نہیں کروں. پھر کوشش کرتا ہے، جب خرچ کرتا ہے تو گھر کے اندر پرانا سالن ہوگا تو وہ دے دے گا اللہ کے نام، پرانی روٹی بچی ہوگی وہ دے دے گا اللہ کے نام، جوتا پرانا ہو گیا اللہ کے نام دے دیا، کپڑا پرانا ہو گیا اللہ کے نام دے دیا. یعنی ہر وہ چیز جو ردی ہو جائے، اس کے کام کی نہ رہے، وہ اللہ کے نام یہ دے دے گا.
تو یہ نیکی نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہے. یہ اللہ کے شان میں توہین ہے، گستاخی ہے کہ وہ شہنشاہ اعظم، اس کی راہ میں، اس کی رضا کے لیے ہم وہ چیز خرچ کریں جسے ہم خود قبول نہ کریں. اگر ہمیں کوئی دے تو ہم قبول نہ کریں. تو فرمایا اللہ کے راہ میں وہ کچھ خرچ کرے جس کو یہ محبوب سمجھتا ہو. تو یہ ہے بر، یعنی اللہ کے احکامات کے اندر مسابقت حاصل کرنا، دوسروں سے آگے بڑھ جانا، خوب جہاد کرنا مال اور جان سے، یہ بر ہے. اور اس کے مقابلے میں اثمن ہے کہ اگر آپ پیچھے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ پیچھے جاتے ہیں، تو یہ پیچھے جانا جو ہے ایک دن یہ اثمن کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ پھر گناہ ہے. اس لیے اسلام نے ہمیشہ ہمیں سستی اور کاہلی سے، پیچھے جانے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ نفاق کی ایک بہت بڑی علامت ہے. جب انسان کے اندر یہ علامت آتی ہے کہ وہ دین کے کاموں سے پیچھے ہٹتا ہے تو آہستہ آہستہ منافقت اس کے اندر پختہ ہو جاتی ہے اور آخر کار اللہ کے اس فتوے کا یہ مستحق بن جاتا ہے. اولئک ہم الکافرون حقا، ان کے کفر کے اندر کوئی شک نہیں ہے. بہرحال یہاں ہم تقوی کو عدوان سے اللہ نے ہمیں اس کی پہچان کرائی ہے کہ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے تجاوز کرنا. عدوان کہتے ہیں تجاوز عن الحد، حد سے آگے بڑھ جانا. تو اس کے مقابلے میں تقوی قرآن لایا ہے. تقوی کے معنی کیا ہو گئے؟ یعنی جس طرح قرآن نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے صاف الفاظ کے اندر، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں سے آگے نہ بڑھو. یہ ہے تقوی. نہ پیچھے ہٹیں آپ، نہ آگے بڑھے، اعتدال کے اندر رہے، درمیان کے اندر رہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی مثالیں جو ہے بیان کی ہے مختلف صورتوں کے اندر. جیسے اسی سورہ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن تَعْدِلُوا اعْدِلُوا. فرمایا کسی بھی قوم کی دشمنی وہ تمہیں اس بات کے اوپر مجبور نہ کرے کہ تم جو ہے اعتدال کو چھوڑ دو، انصاف کو چھوڑ دو، بلکہ فرمایا اعدلوا، انصاف کرو.